فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دنیا و آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ آیت کے اس حصے میں دنیا و آخرت کے کام سوچ کر کرو، یہ جو حصہ ہے یہ پچھلی آیت کے ساتھ ملحق ہے، جو ہم نے پچھلی آیت سنی تھی جس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے۔ یعنی یہ حکم تھا کہ جیسے میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اوائل اسلام میں یہ حکم تھا کہ جتنا مال بچ جائے اپنی ضرورت سے وہ سب صدقہ کر دیا جائے۔ تو اس آیت کا تعلق اس حصے کے ساتھ ہے کہ دنیا و آخرت کے کام سوچ کر کرو، یعنی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں تمہیں کتنا رہنا ہے، آخرت میں کتنا رہنا ہے، اس لیے دنیا کے لیے کم جمع کیا جائے اور آخرت کے لیے زیادہ جمع کیا جائے۔ اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا اور بہتر ہے، اور اگر اپنا ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، خدا خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو اور سنوارنے والے سے، اور اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ایک آیت ہم نے پہلے بھی شاید بیان کر دی ہے، حدیث کے تحت بھی اور قرآن شریف میں بھی، کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اس میں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ یتیموں کا مال اپنے ساتھ ظلماً نہ ملایا جائے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو کیا کیا صحابہ کرام نے کہ یتیموں کا مال بالکل علیحدہ کر دیا، ان کا کھانا علیحدہ بننے لگ گیا، ان کا سالن علیحدہ بننے لگ گیا، بالکل ان کو نہ علیحدہ کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ یتیم ظاہر ہے ایک ہے یا دو ہیں، اب وہ سالن جو بنا وہ سارا وہ کھا نہ سکے، ظاہر ہے کبھی بھوک کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، ایک جیسا تو نہیں بن سکتا ہر دفعہ، اور نہ ہی ہر دفعہ ایک جیسی بھوک ہوتی ہے، تو وہ کم زیادہ ہونے لگا تو وہ خراب ہونے لگا۔ اب صحابہ کو یہ بھی ڈر کہ کہیں یہ جو خراب ہو رہا ہے، چونکہ وہ تو دین پر بہت زیادہ چلنے والے تھے نا، ہم تو جب یہ باتیں سنتے ہیں تو ہم تو کہتے ہوں گے یہ کیسے پریشان لوگ تھے، لیکن وہ دین پر چل رہے تھے۔ اب وہ مال جو خراب ہو رہا ہے وہ بھی ان کو پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے کہ یہ مال خراب ہو رہا ہے تو یہ بھی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب عبداللہ بن رواحہ یہ صحابی رسول حضور کے پاس حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم پریشان ہیں، یتیموں کا مال ہم اپنے ساتھ ملا بھی نہیں سکتے، اور علیحدہ کرتے ہیں تو وہ خراب ہوتا ہے تو بھی مال ضائع ہو رہا ہے، تو اب ہم اس کا کیا کریں؟ تو حضور جان عالم علیہ السلام سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو اللہ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، تم ان کا سالن اپنے سالن کے ساتھ ملا کر پکا سکتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، فرمایا نا کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے، کون نیت میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہے اور کون جو ہے وہ نیت میں اصلاح پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اچھی نیت کے ساتھ ان کا مال ملاؤ گے تو یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ان کا مال جو ہے وہ اپنے ساتھ ملاؤ گے تو یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے تمہیں اجازت تو مل رہی ہے کہ تم ان کا مال ملا لو، لیکن اس لیے نہ ملانا کہ کہیں جناب جو کچھ ہے وہ سب ان کا ہڑپ کر جاؤ۔ جتنا وہ ہیں، مثال ایک یتیم ہے یا دو ہیں تو ان کا لیے جتنا ضرورت ہے اتنا تھوڑا سا ان کا ساتھ ملاؤ،
اور ساتھ بقیہ اپنا بھی ملاؤ تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے اچھی چیز بن سکے۔ پھر یتیم کے متعلق 2 احکام ہیں، وہ بھی سن لیجئے، وہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ پتہ ہونا کہ یتیم کہتے کسے ہیں۔ میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ اس کی تعریف بیان کی ہے۔ ہم تو ہر سفید داڑھی والے کو بھی جس کے والد محترم دنیا میں تشریف فرما نہ ہو تو ہم تو ان کو بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ بھی یتیم ہے۔ یتیم کون ہے؟ نابالغ بچہ یا بچی جس کے والد فوت ہو جائیں اور وہ نابالغی کی عمر تک رہے، وہ یتیم ہے۔ اس پر یتیموں والے احکام سارے لگیں گے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو اب وہ یتیم نہ رہا، اگرچہ اس کے والد نہیں ہیں، بالغ ہونے کے بعد بھی ظاہر نہیں ہوں گے، لیکن اب اس پر یتیموں والے احکام جو ہیں وہ نہیں لگیں گے۔ اچھا، یتیم کے پاس اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو، وہی جو نابالغ ہے وہ اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو اور اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں، ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رہ کر خرچ کرے، جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک واضح حکم ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے، ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی وہ جو اس کی مطلب اس کا رشتہ دار بھی ہے اور اس کا کفالت دار ہے، جو اس کی کفالت کر رہا ہے، وہ اس کا ولی ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر ایک بات ایک تو نازل ہوئی اس کے مال کے تعلق سے، اور دوسری جو مصلح یعنی اچھی نیت کے تحت یہ بات بھی داخل ہوتی ہے کہ ہم نے خالی اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھنا کہ ہم نے اس پہ بڑا احسان کر دیا، یتیم ہے چلو اپنی کفالت میں لے لیا اور اسی کے مال میں سے اس کو کھلا دیا تو ہم نے اس پر بڑا احسان کیا۔ نہیں، صرف اس کے کھانے کا خیال نہیں رکھنا بلکہ ہم نے اس کی ہر تربیت میں ہر طرح کی چیز کا خیال رکھنا ہے، اس کو اچھی باتیں سکھانا، اس کو اچھی تعلیم و تربیت دینا، اس کو جناب معاشرے میں ایک اچھا مقام دلوانا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اسی طریقے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کے تو والد بھی نہیں ہے نا، وہ والد نہیں ہے بیچارہ، وہ آپ کے رحم و کرم پر ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ اس پر جو ہے وہ تربیت کا خیال رکھیں تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر ابھرے۔ کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یتیموں پال تو جاتے ہیں، کھانا تو ان کو کوئی بھی دے دیتا ہے، لیکن یتیم بیچارہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اس کی تعلیم بھی نہیں ہوتی، معاشرے میں اس کا کوئی مقام بھی نہیں ہوتا، اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پر توجہ نہیں دی ہوتی، یا ہم اس کو ڈانٹ ہی رہے ہوتے ہیں، یا ہم نے اس کو کاموں پہ ہی لگایا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھانا دے رہے ہیں تو بھائی اب یہ سارے کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنا بیٹا جو ہے وہ آرام سکون سے گھر پہ سو رہا ہے اور یتیم جو ہے وہ بازار سے سودا سلب بھی لا رہا ہے اور آپ کے لیے کما کے بھی لا رہا ہے، دیہڑی بھی لگا رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں یتیم کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم نے یتیم کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔